کچھ لوگ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے یہ پراپیگنڈا عوام الناس میں کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ ان کی تعظیم نہیں کرتے، یہ ان کی شان بیان نہیں کرتے، ان کو اہل بیت رسول سے محبت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ یہ ناظرین کرام کو فائدہ دیں گی۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا بھی ایمان کا جز ہے۔ جیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کینہ رکھنا، دل میں بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا، یہ بھی نفاق ہے، کفر ہے اور سرکشی اور طغیان ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصیت کو ہم اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کا یہ فرمان، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں اور ان کو دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عظمت، شان اور تعظیم سے خوب واقف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نو عمر لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر ہیں، قاتل مرہب ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ رب العالمین سے بھی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت علی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر کہا تھا، جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سارے صحابہ وہ پریشان رہے، مضطرب رہے کہ کس کو یہ شرف، عظمت اور شان ملتی ہے۔ تو صبح کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اسے آشوب چشم کی بیماری ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، ایسا تھا جیسے کبھی ان کو تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا انزل بساحتہم، جا کر ان کے میدان میں اتر جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کے اندر آنے سے جو ان کو حقوق ملیں گے وہ ان کو بتاؤ۔ اگر آپ کی دعوت سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ اور رسول سے محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو حضرت علی سے محبت ہے، اور ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے
अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत है। हम अल्लाह के तौफीक और अल्लाह के फजल से इनकी मोहब्बत को ईमान और इनके साथ बुग़्ज़ को निफाक समझते हैं। तो ये अहले बैत के बारे में हमारा अकीदा है। ये तो मैंने चंद लोगों के नाम लिए हैं ना, सब अहले बैत के मुतल्लक हमारा यही अकीदा है। और अहले बैत चूँकि इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली है, और इस वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं अहले बैत समेत, मुहद्दिसीन ने ये अकीदा बड़े वाशगाफ अल्फाज में बयान किया है। मैं सिर्फ 2 इबारतें आपको सुनाना चाहता हूँ। एक इबारत है इमाम अबू जाफ़र अत्तहावी रहमहुल्लाह की शरह अकीदा तहाविया में। उन्होंने कहा है कि नुहिब्बु असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बेशमूल अहले बैत हम मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहादिन, हम किसी की मोहब्बत में हद से नहीं बढ़ते, ज़्यादती नहीं करते, मुबालगा आराई नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, हम उनमें से किसी से बरात का और बेजारी का ऐलान नहीं करते। व नुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। व बिग़ैरिल खैर यज़कुरुहुम, और वो भलाई के अलावा इनका जिक्र करता है तो हम उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। व हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसानुन, इनसे मोहब्बत करना दीन है, ईमान और एहसान है। और व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाकुन व तुग़यानुन, और इनसे बुग़्ज़ रखना कुफ़र, सरकशी और जो है ना निफ़ाक है। इसी तरह इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने फरमाया है इज़ा रअयत रजुला यतनक्कसु अहदन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीकुन। हमारा ये अकीदा और ईमान है अहले बैत रसूल के बारे में और प्यारे पैगंबर के तमाम सहाबा के बारे में, कि जो सहाबा में से किसी एक की तनकीस करता है, किसी एक की तौहीन करता है, किसी एक के खिलाफ ज़बान दराजी करता है, किसी एक की तनकीस के लिए अपनी ज़ुबान चलाता है, तो वो ज़िंदीक है। ये हमारा ईमान है अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में। वो ज़िंदीक है। क्यों ज़िंदीक है? कहते हैं वज़ालिका अन्नर रसूल हक़्क़ुन, वो इस वजह से कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वल कुरान हक़्क़ुन, और कुरान अल्लाह की सच्ची मुकद्दस पाक कलाम है। व अन्ना हादल कुरान व सुनना अद्दा इलैना, और ये कुरान और नबी की सुन्नतें और अहादीस ये हम तक पहुंचाई हैं रसूलुल्लाह सल्लम के इन जानिसारों ने, इन साथियों ने, आपके अहले बैत और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने। व इन्नमा युरीदूना अन युजर्रिहू शुहूदना, वो हमारे इन गवाहों पर जरा करना चाहते हैं। युबतिलू बिहिल किताब व सुन्ना, ताकि किताब व सुन्नत को इसके साथ बातिल कर दें। वल जरह बिहिम औला, और जरह इन्हीं के लायक है, वो हम ज़िनादिक और वो ज़ंदीक है। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमहुल्लाह ये कहना चाहते हैं कि सहाबा और ये अहले बैतुर रसूल ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को, फरामीन को हम तक पहुंचाया। इस्लाम के सबसे पहले रावी, और जो इनकी तौहीन करता है, तनकीस करता है, इन पर जरा करता है, वो इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम पर हमला कर रहा है। क्योंकि अगर ये लोग काबिल एतबार नहीं रहेंगे, ये मजरूह हो जाएंगे, तो जो इनके जरिए इस्लाम दुनिया में आया है उसके वाहिद रावी हैं ये लोग दुनिया में, तो वो इस्लाम काबिल एतबार नहीं रहेगा। ये डायरेक्ट इस्लाम पर हमला है। और सिर्फ इस्लाम पर हमला नहीं, हम ये समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लम के अहले बैत की तनकीस, रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा की तनकीस, ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है कि रसूल मुकर्रम सल्लम अपने अहले बैत की तरबियत ही नहीं कर सके। और ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की भी तौहीन है कि उनकी तरबियत ही नहीं हो सकी, और उनके अंदर फलां फलां नक़स और फलां फलां खराबियाँ थीं। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी तौहीन है कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए उन अहले बैत को और उन सहाबा को मुंतखब किया, चुना, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की खराबियाँ थीं, उयूब थे, और जो मुखलिस नहीं थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारा अहले बैत के हवाले से
یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے محمد کی لخت جگر، کیا تو پسند نہیں کرتی تو جنت والی عورتوں کی سردار بن جائے؟ ایک روایت میں سردار ہادہ الامہ محمد الرسول اللہ کی امت کی سردار بن جائے۔ تو یہ ہمارے ایمان کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دل و جان سے پیارا سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا اور بنو ہشام بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا آذنو لا آذنو فلا آذنو فلا آذنو، ہرگز میں اجازت نہیں دیتا، جو چیز فاطمہ کو ایذا دیتی ہے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو ہم ان اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے۔ ہم سمجھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے 9 عمر لوگوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا اور کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی تو محبت کر۔ ہم جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، ہم ان کے متعلق دل میں بغض رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان کی توہین کا سوچ سکتے ہیں؟ ہم ان کی تنقیص کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ ہم ایسا سوچنے والے اور ایسا کرنے والے ان کو ملعون سمجھتے ہیں، ملعون۔ تو ہمارا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دنیا میں سارے خاندانوں، عرب عجم کے تمام خاندانوں میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور ہم اللہ کے فضل سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر درود پڑھنا یہ ان کا حق سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ درود جس درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس میں اہل بیت پر درود پڑھنا یہ اہل بیت کا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک ہم ان پر درود نہ پڑھ دیں، سلام نہ پڑھ دیں ان پر۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے، ہمارے بارے میں یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے۔ ہم سے بڑا اہل بیت کا محب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، انشاءاللہ الرحمن کسی کلپ میں میں ان کی محبت کا جو ہے نا وہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھول سکتا ہوں، اور کھول دوں گا کہ وہ الزام ہم پر لگاتے ہیں، اور ان کا اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، محبت ہے بھی یا نہیں۔ انشاءاللہ وہ کسی سپیشل کلپ کے اندر اس کو میں کھولوں گا اس حقیقت کو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ناظرین کرام یہ سمجھ لو، جو شخص یہ پراپیگنڈا کرتا ہے ہمارے بارے میں کہ ان کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، سبحانہ کا، میں کہتا ہوں سبحانہ کا، ھذا بہتان عظیم۔